اسلام کی شریعت میں شوہر اپنی بیویوں سے افضل ہے اور انہیں مار سکتا ہے۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت 228 میں لکھا ہے کہ مردوں کو عورت پر فضیلت ہے۔ اس مردانہ فضیلت کی وجہ سے سورہ النساء نمبر 4 آیت 34 اور سورہ سواد نمبر 38 آیت 44 میں مردوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ انہیں اپنی بیویوں کو مارنے کا حق حاصل ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 آیات 15 تا 16 میں یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں کی غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے انہیں کمرے میں بند کر کے جان سے مار دینے کا حق حاصل ہے، لیکن مردوں کے لیے اسی قسم کی غیر اخلاقی حرکت کی سزا چند کوڑے ہے۔ قرآن میں مردوں کو بیویوں پر فضیلت کیوں دی گئی ہے اور انہیں بیویوں کو مارنے حتیٰ کہ جان سے مار دینے کا اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ قرآن اس کی یہ وجوہات پیش کرتا ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 آیت 34 میں یوں لکھا ہے کہ اللہ نے مردوں کو زیادہ طاقت دی ہے تاکہ وہ عورتوں کو اپنی فرمانبرداری کے لیے مجبور کر سکیں۔ یوسف علی۔ قرآن کے مختلف تراجم میں سورہ الاحزاب نمبر 34 آیت 23 کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں آدمی پاک ہیں کیونکہ جو عہد انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ دوسرے الفاظ میں عورتیں خدا کے ساتھ اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکتیں اور انہیں اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ مردوں کی ضرورت رہتی ہے۔ مردوں کو عورتوں سے زیادہ حقوق کیوں حاصل ہیں؟ اس کے لیے اسلام کے نبی محمد نے اپنی وجوہات بیان کی ہیں۔ اس نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 301 کتاب نمبر 6 اور جلد نمبر 1 میں کہا ہے کہ عورتوں میں عقل کی کمی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں کہ مرد عورتوں کے مقابلے میں خدا کے ساتھ اپنا عہد زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی والدہ اور بہنوں پر بھروسہ نہ کرو؟ قرآن کے مطابق ایک لڑکے کا وراثت میں حصہ بہن یا ماں کی نسبت 2 گنا ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں یا بہن آپ کو کسی بات سے مطلع کرتی ہے تو آپ کو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی دوسری عورت بھی اس بات کی گواہی نہ دے۔ لیکن اگر آپ کا والد یا بھائی یا کوئی آدمی کسی بات کی گواہی دے تو اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے معاشرے کا تصور کریں جہاں صرف مردوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، عورتوں پر نہیں۔ مشہور اسلامی علماء نے کہا ہے کہ خواتین ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 113 جلد نمبر 7 میں لکھا ہے کہ عورت کو آدمی کی پسلی سے بنایا گیا ہے، اس لیے وہ ٹیڑھی ہے۔ یہ ٹیڑھا پن پیدائشی اور لا علاج ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3467 کتاب نمبر 8 میں لکھا ہے کہ عورت کو پسلی سے تخلیق کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور توڑنے کا مطلب ہے طلاق دینا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2155 کتاب نمبر 11 میں لکھا ہے کہ محمد نے کہا، اگر تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا اسے بطور غلام خریدے تو وہ یہ کہے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، جو فطرت تو نے اسے دی ہے، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بصحیح بخاری حدیث نمبر 219 کتاب نمبر 88 جلد نمبر 9 میں لکھا ہے، جب محمد نے یہ خبر سنی کہ فارس کے لوگوں نے خسرو بادشاہ کی بیٹی کو اپنی ملکہ یعنی حکمران بنا لیا ہے تو اس نے کہا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ چونکہ محمد اور قرآن نے عورت کو ایک بری مخلوق کے طور پر پیش کیا ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تفسیرات عورت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ سورہ الروم نمبر 30 کی آیت 21 میں لکھا ہے کہ عورتوں کو آدمیوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ سنی فلاسفر فخر الدین رازی جو سن 1149 میں ہو گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے تفسیر کی کتاب التفسیر الکبیر میں کہا ہے،
عورت کو آدمی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ایک جانور ہے۔ ایک شیعہ فلاسفر ہادی سبزواری جو 1797 میں ہو گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کی کتاب صدر المطالحین میں لکھا ہے، عورتیں حقیقت میں بے زبان جانوروں میں شامل ہیں، ان میں حیوانوں کی فطرت ہے۔